اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، دعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی عظیم بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا سے مشکلات، پریشانی اور بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ جو لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہیں وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر بظاہر جب وہ مراد بر نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ یوں تو اللہ پاک ہر وقت اپنے بندوں کی دعا کو سنتا اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جن میں دعائیں بہت جلد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ان میں سے بعض اوقات یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن دنیا میں انہیں اتارا گیا، اور اسی دن میں ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور جن و انس کے علاوہ ہر ذی روح چیز قیامت کے خوف سے جمعے کے دن صبح کے وقت کان لگا کر خاموش رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، یعنی وقت ہے، جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے اپنی کوئی بھی ضرورت مانگے تو اللہ پاک اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو چیز بھی اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساعت کی، یعنی اس گھڑی کی کمی کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ وقت قبولیت کا بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری و مسلم سے نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی سے نقل کی گئی ہے۔ اس میں رات کے آخری حصے، یعنی اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی تہجد پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جھولیاں پھیلا کر دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی جب اذان ہو جائے اس کے بعد جب تک جماعت کھڑی نہیں ہو جاتی اس کے درمیان کا وقت جو ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت افضل ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد اور ترمذی سے نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کا سب سے قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے خوب کثرت اور دل جمی سے دعا کیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے ساتھ
سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے سجدے میں دعا کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے، اس لیے کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ سے جو بھی بھلائی کی دعا مانگے اللہ پاک اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسری بارش کے وقت۔ اور ایک روایت اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے۔ تو کوشش کرے میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، جب بھی بارش ہو تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کی رحمت و فضل کی دعا مانگو، کیونکہ اس مرغ نے فرشتہ دیکھا ہے۔ اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ اور آخر میں آپ کو دعا کے 3 فائدے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ پاک اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس میں سے پہلا، اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا نمبر 2، اللہ پاک کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، یا نمبر 3، اللہ پاک اس کے لیے آخرت میں بھلائی کو جمع کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھی تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو میرے عزیز بھائیو، دیکھا آپ نے، دعا رائے گا تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں بھی اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا، لہٰذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا اسی طرح دعا مانگیے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔